اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اس سے بہتر انداز میں بھیجیں گے کہ محمد و اہل بیت محمد پر۔ عزیزان کرام قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، عاشقان رسول و خانواد رسول، آپ تمام تر اہل ایمان و اہل اسلام و اہل مودت و محبت و عشق کی خدمت میں سرکار باب الحوائج شہنشاہ وفا وسیلہ قبولیت دعا تمنائے قلب مرتضی نتیجہ دعائے زہرا۔ تعداد کو کم نہیں سمجھنا ہے، جتنے تشریف فرما ہیں وہ تیزی سے میں بے سفر ہوں گے، چونکہ دامن وقت میں جتنا وقت موجود ہے اسی کے اندر گفتگو کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وقت محدود ہے، ذکر لامحدود ہے، اور تیزی کے ساتھ چونکہ حاضری آگے پہنچنا ہے ایک ممبر تک، بھائی جان سے گزارش کی تھی کہ آج رخصت کے ساتھ گفتگو کروں گا، بس اب تیزی سے میں بے سفر ہوں گے تو میں گفتگو کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 4 شعبان المعظم کی مناسبت سے جس شہنشاہ کی آمد ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ 14 کی انجمن کے ہوتے ہوئے باب الحوائج ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی شہنشاہ کی آپ اپنی نورانی، وجدانی، ایمانی، اسلامی طبیعتوں میں مبارکباد کو وصول فرمائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو تمنائیں، جو حاجتیں لے کر آپ اس ولی ابن ولی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ تمام کی حاجات بحق کے باب الحوائج اپنی بارگاہ سے پوری فرمائیں۔ اب چونکہ گفتگو کا دورانیہ مجھے گھڑی کی رفتار کے مطابق لے کے چلنا ہے، اور بار بار گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تعداد کو کم نہیں سمجھنا، چونکہ میں
آپ کی خدمت میں جشن پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جتنی تیزی کے ساتھ آپ محو سفر ہو جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ میں مطالب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ توجہ ہے میرے صاحب حضرات کی؟ ایک صلوات ذرا بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلوات ذرا ایک جشن والی عنایت فرمائیے تاکہ پتہ ہو کہ جشن ایک صلوات ذرا اور بلند آواز سے۔ ایک صلوات کا اور سہارا دیجئے۔ بات کو شروع کیا جائے اذان محترم۔ گزارش آپ کی خدمت میں کی ہے کہ شہنشاہ کی آمد ہے جو باب الحوائج ہے، تمنائے دل مرتضیٰ ہے، نتیجہ دعائے زہرا ہے، حسین ابن علی تک پہنچنے کا دروازہ ہے، باب الحسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو شکل میں ہم شکل علی ہے، شجاعت میں وارث علی ہے۔ لفظ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ ابھی بہت عظیم جملہ میرے بھائی کہہ گئے، پہلے میں انہیں اپنے لفظوں میں تکرار کر رہا ہوں۔ عباس اس کائنات میں کس شہنشاہ کا نام ہے کہ جو اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ایثار سے، اپنی قربانی سے چہرہ حسین پر آنے والی پریشانی کو خوشی میں بدل دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم نہیں ہے کتنے ساتھ ہیں کتنے ساتھ نہیں ہیں، بس استقبال کرتے آئیے گا تیزی کے ساتھ۔ ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزو، بس میں بلا تمہید گفتگو کو شروع کر رہا ہوں چونکہ یہ جلسہ لائیو بھی جا رہا ہوگا اور دوستان سماعت مومنین فرما رہے ہوں گے، میں کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا کچھ لفظ کچھ شخصیتوں کے ساتھ اتنے زیادہ جڑ جاتے ہیں کہ جب وہ لفظ بولا جائے اس لفظ کے بولنے کے ساتھ وہ ہستی ذہن میں پہنچ جاتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جیسے وہ لفظ بولا جاتا ہے فوراً ذہن اس ہستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا آپ سخاوت کو بولیں، ظاہری اعتبار سے آپ لفظ سخی بولیں، جیسے آپ سخی بولیں گے تو آپ کا ذہن حاتم کی طرف ملتفت ہو جائے گا، کیونکہ حاتم اور سخاوت جڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کسی نے امام کی خدمت میں آگے کہا کہ مولا حاتم بہت سخی تھا۔ امام نے کہا اچھا کتنا سخی تھا؟ کہا مولا اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور ایک سائل اگر 40 دروازوں پہ جا کے سوال کرتا تھا تو حاتم اسے خالی نہیں لوٹاتا تھا، یعنی حاتم 40 دروازوں سے ایک ہی سائل کو عطا کرتا تھا۔ مولا فرماتے اچھا حاتم کے محل کے 40 دروازے تھے، ایک سائل ایک دروازے سے مانگنے کے بعد پھر 39 دروازوں پہ مانگتا تھا۔ ابھی بھی میں کچھ عرض کروں تو آپ میرے ساتھ بولیں گے کہ اس جسے حاتم عطا کرتا تھا اسے پھر 39 دروازوں پہ جا کے مانگنا پڑتا تھا، یعنی وہ پہلے دروازے پہ اتنا کم دیتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پہلے دروازے پر اتنا کم دیتا تھا کہ پھر سائل کو اگلے پر پھر اگلے پر پھر اگلے پر جا کے مانگنا پڑتا تھا۔ مولا فرماتے سخی اسے نہیں کہتے جو پہلے دروازے پہ اتنا کم دے کہ سائل کو پھر مانگنا پڑے۔ کہ کسی نے سخاوت کا چلن سیکھنا ہے ہم آل محمد سے سیکھے، ہم پہلے دروازے پہ اتنا دیتے ہیں کہ 7 نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ایک ہی دروازے پہ اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس کی 7 نسلوں کو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمارے سارا مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بیٹا حیران نہیں ہونا، بولے میرے ساتھ بے شک نہیں، مگر چہروں پہ خوشی رکھیے گا، اس لیے کہ باب الحوائج کی آمد کا جلسہ ہے نا۔ اور میں نے آج دوپہر میں ایک جلسے میں یہ جملہ کہا ہے کہ اگر شعبان المعظم کی
خوشیوں کی مناسبت سے منعقدہ جشن میں بیٹھ کر بھی کسی کے چہرے پر 12 بج گئے تو سمجھے اس کے مقدر کے 12 بج گئے. یہ مقدر بنانے کے ایام ہیں، یہ قسمت جگانے کے ایام ہیں، یہ ناراض اللہ کو منانے کے ایام ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا جملہ بدل دوں، یہ اپنی مرضی کی خدا سے دعائیں منوانے کے ایام ہیں. اللہ اکبر. جنہیں لفظ سمجھ آ رہے ہیں حضور، تو کچھ لفظ کچھ شخصیتوں کے ساتھ. سخاوت حاتم سے جڑ گئی، عدالت نوشیروہ سے جڑ گئی. نوشیروہ عادل، جیسے آپ عادل بولیں گے نوشیروہ ذہن میں آئے گا. حالانکہ نوشیروہ کا کیا عدل ہو سکتا ہے؟ عدل علی کے سامنے. ابن ابو الحدید معتزلی نے بھائی جان ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو منبر پہ علی کی عدالت کو کیسے دیکھوں؟ وہ کہے کہ جو شجاع میدان جنگ میں بھی اتنا عادل ہے کہ اس نے جب بھی اپنے دشمن پہ وار کیا تو ایک ہی کیا. میں کیا کہہ گیا ہوں؟ اب جلسہ چونکہ مولا علی سے منسوب ہوتا تو میں کچھ عرض کرتا، چونکہ جلسہ جناب عباس سے منسوب ہے اور مجھے بولنا بھی حضرت عباس پر ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ علی جب بھی میدان جنگ میں گئے ہیں تو علی نے دشمن پہ دوسرا وار نہیں کیا، علی نے دشمن پہ پہلا وار کیا. اور اس وار میں بھی علی نے عدالت کو ایسے رکھا کہ دشمن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. اللہ اکبر. کہا کہ علی جب بھی اپنے دشمن پہ حملہ کرتے تھے تو ایک تو پہلی علی حملہ نہیں کرتا تھا، دشمن کو موقع دیتے تھے. اس کے وار کو ضائع کر کے علی جب دوسرا حملہ کرتے تھے تو مولا ایک ہی وار میں علی یا تلوار یوں مارتے تھے یا یوں مارتے تھے. کہا علی نے اگر ایسے کاٹا تب بھی برابر، علی نے اگر ایسے کاٹا تو تب بھی برابر. کہا جو میدان جنگ میں اتنا عادل ہے وہ منبر پہ کتنا عادل ہوگا. سارے ملا ذرا. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے شاہ صاحب قبلہ، آپ ذرا گواہی دیں گے چونکہ آپ کا تاریخ کا مطالعہ ہے کچھ نہ کچھ. اذان محترم اسی وجہ سے کسی جنگ کے اندر جب اب بہت زیادہ کشت و خون ہوا تو کسی نے کہا کہ مولا علی نے کتنے مارے اور آپ نے کتنے مارے. تو جب لاشوں کو گنا گیا تو کہا علی نے 100 بندہ مارا. کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ 100 کو علی نے مارا ہے جبکہ مرے تو ہزاروں کی تعداد میں ہے؟ تو پھر علی کا 100 کیسے پہچانا گیا؟ کہ اس لیے کہ جب ان لاشوں کو دیکھا تو یہ برابر میں کٹی ہوئی تھی. ہائے ہائے. اذان محترم میرے ساتھ ہیں آوازات یا نہیں ہیں؟ ہاں توجہ فرما رہے. تو عدالت نوشیروہ سے جڑ گئی، سخاوت حاتم سے جڑ گئی. اسی طرح ایک لفظ اور ہے عزیزو، وفا. میں بہت قریب سے اپنے موضوع سے متصل ہو گیا ہوں عزیزو. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی محبت جہاں تک مجھے پڑھائے گی وہیں تک پڑھوں گا، کیونکہ یہ میرے بہت محترم بھائی تشریف فرمائے، میرے بزرگوار ہیں، میری مادر علمی بالکل میرے پیچھے ہے. یقیناً یہ آواز میرے اساتذہ تک بھی پہنچ رہی ہوگی. میں ذہنوں پہ بوجھ بن کے پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں عزیزو. میں زندہ مجمع کے سامنے پڑھتا ہوں، الحمدللہ اب زندہ ہے، مگر ایسے زندہ مجمع کے سامنے کہ جن کی زبانیں مسلسل ورد علی کرتی رہے. غور فرما رہے ہیں؟ اصل میرے گلے کے لیے مشکل ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں؟ لفظ وفا، بہت قریب سے بات کو لینا چاہ رہا ہوں. لفظ وفا 2 ہستیوں کے ساتھ یہ لفظ جڑ گیا ہے. جب بھی بولا جائے گا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف آپ کا ذہن فوراً پلٹے گا. ایک مرد ہے، دوسری مستور ہے. آپ لفظ وفا بولیں تو جو ذہن میں تصویر بنے گی، لفظ وفا کے بعد جو ذہن میں تصویر آتی ہے اس تصویر کا نام یا عباس ہے یا فضہ ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ جو لفظ وفا سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ 2 میں سے ایک ہے. یا تو آپ کا ذہن جناب سرکار وفا کی طرف جاتا ہے
یا آپ کا ذہن جناب فضہ کی طرف جاتا ہے؟ یعنی اگر یہ دو ہستیاں عالم امکان میں نہ ہوتی تو لفظ وفا اپنا معنی نہ دے سکتا۔ بڑی مشکل سی بحث شکیل بھائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مومنین، یہ مولا عباس علیہ السلام کے مرید میرے ساتھ محو سفر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ یہاں اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے جلسے کے بعد، آپ یوں ہی محسوس کریں گے کہ جیسے آپ روضہ اقدس حضرت عباس کی دہلیز پر بیٹھ کر یہ جلسہ سن رہے ہیں۔ شرط توجہ ہے عزیزو، اگر یہ دو ہستیاں یعنی جناب فضہ و مولا عباس اگر اس عالم امکان میں نہ ہوتے تو لفظ وفا اپنا معنی بیان نہ کر سکتا کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ یعنی عباس اس کائنات میں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو وفا جیسے لفظ کو اپنے کردار سے معنی عطا کرے۔ لفظ وفا کو جو معانی عطا کرے، یا جملہ بدل دوں، عباس اس عالم امکان میں اس شہنشاہ کا نام ہے کہ لفظ وفا بھی جس کی دہلیز پہ جھک کر اسے سلامی دیتا ہے، یعنی لفظ وفا بھی جس کا شکر ادا کرے۔ لفظوں میں وفا دیکھنی ہو تو واو فے الف ہے، یہ تین لفظوں کے مرکب کا نام ہے وفا۔ کردار میں وفا دیکھنی ہو، وفائے مجسم کا نام ہے عباس۔ اب میرے عزیزوں توجہ رکھیے گا، عباس کسے کہتے ہیں؟ دامن وقت اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ گزارش کروں، چونکہ اس کے لیے کم از کم میرے جیسے طالب علم کے لیے 10 مجلسیں چاہیے حضرت عباس بتانے کے لیے۔ یہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ وقت نہیں ہے عباس بتانے کے لیے۔ توجہ ہے، عباس کسے کہتے ہیں؟ لفظ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں سرکار۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ سرداران جوانان اہل جنہ جیسے بیٹے رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا دل علی میں کروٹ بدلے، ہائے ہائے، توجہ ہے جی۔ ابھی بھائی جان میں نے اندر کمرے میں آپ سے کچھ گفتگو میں جملے کہے ہیں، ذہن عالی میں رکھیے گا، نہ میں مقصر ہوں نہ میں غالی ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں اور شیعیان علی سے خطاب کر رہا ہوں، مگر مجھے منبر پر بیٹھ کر فضائل چھپانے نہیں آتے۔ غور فرما رہے ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جیسے بیٹے شاہ جی گھر میں رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا دل علی میں پیدا ہو اس ہستی کو عباس کہتے ہیں۔ کچھ پہنچے کچھ نہیں پہنچے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ویسے علی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی؟ نہیں، ہمارا دل کیا ہم کیا، دل علی علی کا دل نہیں ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، انا قلب اللہ، میں علی اللہ کا قلب ہوں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے۔ قلب اللہ کسے کہتے ہیں؟ قلب اللہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھے، جیسے عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ید اللہ کا نہ ہاتھ ہے، اللہ کا نہ جسم ہے۔ خدا جسم، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے۔ یہی تو اس کی کبریائی کا کمال ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا مگر ہے، جسم نہیں رکھتا مگر ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، ہر وقت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر قلب اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا دل جس میں کبھی کوئی باطل خیال پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب علماء نے عین اللہ اذن اللہ کی جو تفسیریں لکھی ہیں اس میں یہی جملہ ہے کہ عین اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ آنکھ کہ جس نے اللہ کے امر کے بغیر کبھی دیکھا نہ ہو، اسی کو دیکھا جسے اللہ نے دیکھنا حلال قرار دیا تھا،
اذن اللہ جس نے وہی سنا جو اللہ نے سننا حلال قرار دیا تھا، ید اللہ جس نے وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا. توجہ فرما رہے. تو دل علی کیا؟ مولا فرماتا انا قلب اللہ، میں قلب اللہ ہوں. اور ساتواں مولا کہتا ہے ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادۃ اللہ. اللہ نے ہم آل محمد کے دلوں کو اپنے ارادے کے ظاہر ہونے کا مرکز بنایا. اب بات پہلے ہی جملے پہ رک گئی سرکار، آپ اب بات سننے آئے ہیں نا، توجہ رکھیے گا. مولا فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادۃ اللہ، کہ اللہ نے ہم ائمہ اہل بیت کے دلوں کو اپنے ارادے کے ظہور کا مرکز بنایا. ارادہ ہوتا وہاں ہے. بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ پتر ہاتھ نہیں بننے، اس لیے کہ آپ کے مذہب میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو نماز ہی نہیں ہوتی. توجہ ہے، یہ ہاتھ کھولنے کا موقع، بھیک مانگنے کا موقع، ساتھ چلیے گا. توجہ ہے، ارادہ ہوتا وہاں ہے مگر اسے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں. میرے مولا خود مولا متقیان فرماتے کہ یا من ہوا ولا حیث ہوا ولا این ہوا ولا کیف ہوا الا ہوا. اے وہ جو ہے مگر کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کس حیثیت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس ماہیت میں ہے، کہاں رہتا ہے. الا ہوا، مگر میں علی کہتا ہوں وہ ہے. اللہ اکبر. علی مولا کہتے ہیں میں علی کہتا ہوں وہ ہے، اور علی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. توحید اپنے ذہن سے توحید نہ بنائیے. مجبوری یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے تصورات سے توحید کو پہچاننا چاہا ان کے لیے مصیبت یہی ہوگی کہ ان کے سامنے جیسے آل محمد کے کچھ فضائل آتے ہیں ان کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے. علی کے ہوتے ہوئے توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہے تو دل علی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ساتواں امام کہتا ہے کہ ہمارے آل محمد کے دل وہ ہیں جو ارادہ الہی کے ظاہر ہونے کا مرکز ہیں. ارادہ ہوتا وہاں ہے مگر اس کا ارادہ کیا ہے وہ ہم آل محمد کے کام سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ یہی تھا. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ اس اللہ کا ارادہ یہی تھا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اب جملہ سمجھیں گے کہ ان کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ان کے دل کی خواہش نہیں ہے، مشیت کا ارادہ یہی تھا. تبھی تو دل علی میں تمنا پیدا ہوئی. یعنی پتہ یہ چلا کہ حسن و حسین جیسے بیٹے دینے کے بعد اللہ چاہتا تھا کہ علی کے آنگن میں کوئی عباس جیسا پھول بھی ہو. ہائے ہائے، اللہ اکبر. توجہ ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے. شاہ جی قبلہ آپ دعا فرمائیے گا. میں ان لفظوں کے اندر بیٹا تاریخ کا ایک باب بند کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے. حسن و حسین جیسے بیٹے رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا دل علی میں پیدا ہو اس ہستی کو عباس کہتے ہیں. یا جملہ بدل دوں، دعائے مصطفیٰ نماز تہجد کے مصلے پہ بیٹھ کر خود جسے اللہ سے مانگے. دعائے مصطفیٰ کون ہے؟ دعائے مصطفیٰ ہے علی. مانگی تھی نا نبی نے دعا، وَجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ تو مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما. مصطفیٰ کی دعا کا نتیجہ علی تھا. یہ علی مصلی عبادت پہ بیٹھ کر خود اپنی مناجات میں جسے اللہ سے مانگے اسے عباس کہتے ہیں. چلو جملہ پھر بدل رہا ہوں. کسی سے کسی شے کا سوال نہ کرنے والا علی، اللہ سے جس کے ملنے کا سوال کرے اسے عباس کہتے ہیں. جاگنا 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 جاگنا، توجہ رہے گی. جملہ پہنچی آپ کے ذہنوں تک. چلو ایک جملہ اور بڑھا رہا ہوں.
لفظ بدل رہا ہوں، جلسہ تو ہو گیا، خیر اب میں جملہ آگے آپ کی معرفت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہو۔ مصطفیٰ جس کے دروازے پہ رک کر سلام کرے، بچے پیچھے رہ جائیں گے شاہ جی، اب بیدار کرنا مجمع کو آپ کا کام ہے۔ شکیل بھائی جملہ دے رہا ہوں، دروازہ سیدہ پہ آ کر مصطفیٰ جسے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ اپنی وصیت میں علی کو جس کے نام سلام دے کے جائے۔ بیٹھا ہے کوئی؟ بیٹھا ہے کوئی اذان محترم؟ توجہ فرما رہے ہیں، خود سیدہ، مرکز سلام، مرکز درود، منبع عصمت، پیکر طہارت، بذات المصطفیٰ، ثمرۃ المصطفیٰ، تفاحۃ الجنہ، عطیہ الہی، خود جس کے نام سلام دے کے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ لو جی طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ارسال کر رہا ہوں، جنت سے اپنے بیٹوں کے کپڑے منگوانے والی ماں، پاک عرب کی سرزمین پر آج کا یہ جلسہ اس قصر حسین کی دیواروں پہ لکھا جائے گا، توجہ رہے، حسن و حسین کے لیے جنت سے کپڑے منگوانے والی ماں مصلی نماز پہ بیٹھ کر جس سخی کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سلائی کرے، اپنی توحید پہ کہ کوئی بغیر ہاتھوں کے کیسے عطا کرے۔ اللہ اکبر، میں آ رہا ہوں سرکار اسی پہ، یہ جملہ ادھار رہ گیا، ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی عرض کر رہا ہوں، توجہ رہے گی، کہاں پہ بات ہے؟ جنت سے حسن و حسین کے کپڑے منگوانے والی ماں مصلی عبادت پہ بیٹھ کر جس سخی کا لباس اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے جائے اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ لو جملہ سنبھالنا عزیزو، جبریل کے پر سونے والا حسین جسے اپنی گود میں سلائے، مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عباس بتانا چاہ رہا ہوں، عباس کسے کہتے ہیں عزیزو؟ توجہ ہو میرے ساتھ، جبریل کے پر پہ سونے والا حسین جسے اپنی گود میں سلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ چلو ایک جملہ اور بدل رہا ہوں، جس کے جھولے کی ڈوری، کل شاید مولانا نے یہاں پڑھا ہو یہ واقعہ، جس کے گہوارے کی ڈوری جبریل ہلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے گہوارے کو خود حسین ہلائے، اللہ اکبر۔ بھائی جان مجمع کھڑا ہو جائے تو میں جملہ اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، لوگ سنبھالنا جملہ۔ عباس کس شہنشاہ کو کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس عالم امکا میں عباس اس شہنشاہ کا نام ہے جو شجاعت کی کائنات میں پتھر پہ علم گاڑے اسے علی کہتے ہیں، اور جو پانی پہ علم گاڑے اللہ اکبر، یا رسول حیدری۔ بات بڑھائی جائے یا روک دوں گا اس کو؟ بڑھاؤں بات آگے تھوڑی سی؟ اب کچھ کہہ رہے ہیں بڑھائی، اب باقی تو کہہ رہے نہیں، بس کافی ہو گیا، ابھی میں عباس کی ولادت تک نہیں آیا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ جو پتھر پہ علم گاڑے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، شجاعت کی کائنات میں جو پانی پہ علم گاڑے
اسے عباس کہتے ہیں. چلو جملہ شکیل بھائی نے دیا تھا اسی کو لے رہا ہوں. جو ہاتھوں سے علم اٹھائے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور جو بن بازوؤں کے علم اٹھائے. توجہ ہے جی؟ آپ اگر آگے آ جائیں سرکار تو مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ بھائی ہیں میرے، آپ کا تو حق ہے آگے آنا. ایک صلوات بلند آواز سے بھیج دینا محمد و آل محمد پر. بڑے بھائی ہیں میرے، بہت سبھی محترم ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، تو ان لوگوں کی ضرورت مجھے ذرا آگے پڑتی ہے ممبر کے قریب. توجہ فرما رہے ذرا، بڑھاؤں بات آگے. جو بازوؤں سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، جو بن بازوؤں کے علم اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں. لو جملہ ایک اور دے رہا ہوں. اللہ کا عطا کردہ رزق جو اپنے ہاتھوں سے باندھے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور جو بن بازوؤں سے ہر گردے کو سنبھال لے اسے عباس کہتے ہیں. ہاں، اسے عباس کہتے ہیں. اس لیے قبلہ ذیشان جوادی صاحب نے دو مصرے بہت عظیم کہے. خدا ان جملوں کا ثواب انہی کی روح کو ایصال فرمائے. بہت عظیم جملہ کہا. وہ فرماتے عباس کون ہے؟ وہ فرماتے جب کبھی زباں پہ آ جاتا ہے نام عباس، جب کبھی زباں پر آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے. اللہ اکبر. غور ہے جی، دیر تک لبوں سے خوشبو وفا آتی ہے. توجہ ہے؟ دل علی میں تمنا پیدا ہوئی سیدہ کے بعد کہ زمانے کے محمد کا مددگار چاہیے. بھئی کل آپ نے جشن منایا ہے نا، کل کس کی آمد تھی؟ حسین و منی و انا من الحسین کی. اور میں نے ایک جملہ کل کہا ہے جی، ایک جشن کے دوران ایک جملہ، ایک تعبیر میں نے استعمال کی تھی کہ پیمبر مسجد نبوی کے ممبر پہ تھے، حسین مولا مسجد کے دروازے پہ تھے. وہ عالم بچپن کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ حسین کی جوانی ممبر پہ تھی، رسول کا بچپن دروازے میں تھا. نہیں معلوم ہے مجھے کون پہنچا ہے کون نہیں. بھائی یہی تو حسین منی وانا من الحسین ہے نا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. توجہ فرما رہے ہیں سرکار. اب حسین اپنے زمانے کا محمد ہے، عباس اپنے زمانے کا علی ہے، ٹھیک ہے. اب گھڑی کی رفتار تیزی کے ساتھ مجھے 4 کے بعد 10 سے 15 منٹ کے دورانیے میں جشن کو اختتام تک لے کے آنا ہے مجھے. توجہ فرما رہے ہیں. علی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ زمانے کے محمد کے لیے مددگار چاہیے، مگر مددگار کے لیے ضروری ہے کہ جو حسین کا مددگار ہو اس کی ماں کیسی ہونی چاہیے. اس کی ماں کیسی ہو؟ اس لیے کہ ہر ماں کا مقدر نہیں ہے کہ اس کی گود میں عباس جیسا بیٹا آ سکے. توجہ ہے نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں. چلیے بندے، شکیل بھائی پیچھے، مظہر بھائی پیچھے رہ رہے ہیں. چلو میں حضرت اقبال فرماتے ہیں ایک جگہ پر، ایک منزل پہ حضرت اقبال نے کہا ہے کہ سیرت فرزندہ از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. وہ کہتے ہیں اولاد کا کردار ماؤں کی تربیت کا اثر ہے. پیچھے رہ رہے ہیں، تھکیں گے نہیں حضور. ماؤں کی بدولت اولاد کا کردار بنتا ہے. کیوں کہا؟ پیغمبر نے بھی تو یہ کہا نا کہ اولاد کی تربیت گاہ کون ہے؟ ماں. ماں کی گود بچے کی تربیت گاہ ہے. پہلی درس گاہ جہاں سے بچے کو تربیت ملتی ہے ماں ہے. یہی اقبال کہتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، بیٹوں کا کردار ماں کی وجہ سے ہے. یعنی بیٹے کا کردار بتاتا ہے کہ ماں کیسی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات کا اگر اولاد کے اندر صداقت کا جوہر ہو، اولاد کے اندر پاکیزگی کا جوہر ہو،
تو یہ ماں کی صداقت اور طہارت کی خبر دیتی ہے۔ چلو مظہر بھائی بندے چپ ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے مولانا، میں جملہ سمیٹ رہا ہوں شاہ جی۔ ماں فاطمہ ہو تو اولاد حسن و حسین ہوتی ہے، ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل علی میں تمنا پیدا ہوئی کہ مددگار چاہیے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا علی اپنے بھائی عقیل کے پاس آیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین کا کوئی مددگار ہونا چاہیے، لہذا آپ جو کہ عرب کے قبائل کے نسب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جملے کی گہرائی میں نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا ہوں۔ ان کے سامنے کوئی آ کے نہیں بتا سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ کون کس کا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور ہے یا نہیں؟ توجہ فرما دیں۔ آپ انساب عرب کا علم رکھتے ہیں، آپ میرے لیے کسی زوجہ کی تلاش کریں، توجہ، میرے لیے کسی زوجہ کی تلاش کریں۔ جناب عقیل قبائل کو دیکھتے 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 بنی کلاب میں پہنچے، حضرت حزام کی خدمت میں پہنچ کر جیسے جناب عقیل کو آتے دیکھا کہ ابو طالب کا لال آ رہا۔ اللہ اکبر، جناب حزام اٹھے اپنے مقام سے، بہترین مسند پہ بٹھایا، پروٹوکول، کیسے آنا ہوا سرکار؟ جناب عقیل نے کہا کہ ہم آپ سے نسبت بنانا چاہتے ہیں، آخر اشرف العرب کا بیٹا ہے، بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ جناب عقیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نسبت کو قائم کیا جائے۔ جناب حزام کہتے ہیں کس کے لیے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم علی کو آپ کی دامادی میں دے دیں۔ شاہ جی ابھی بھی کتاب میری گاڑی کے اندر موجود ہے، جناب عباس کے خصائص عباسیہ ابراہیم کلباسی کی، اس میں یہ جملے درج ہیں۔ جناب عقیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی بیٹی علی کے لیے چاہیے، آخر افصح العرب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رہے، نہیں جناب عقیل رشتہ طلب کر گئے، توجہ رہے گی۔ یہ اس ابو طالب کا بیٹا ہے جو محمد کے نکاح کا پیغام لے کے خدیجہ کے پاس گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جناب عقیل فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی، جیسے انہوں نے سنا کہ علی، حزام اٹھے کا ذہن نصیب، اللہ کا شکر کہ اگر ہماری نسبت علی سے طے ہو جائے، مگر اجازت دے میں بیٹی سے پوچھوں۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے پاس پہنچے، فاطمہ بیٹا اس طرح سے ابو طالب کا لال آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو علی کے ساتھ، بیٹا آپ کا خیال؟ کہا بابا میں نے اختیار آپ کو دیا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ رشتہ میرے لیے فخر عرش ہے، اگر میں علی کی زوجہ بنوں تو میرے لیے زمین و آسمان پہ باعث فخر ہے کہ میں علی کی زوجہ ہوں۔ توجہ فرما رہے سرکار، رشتہ طے ہوا، ٹھیک ہے، رشتہ طے ہوا، سیدہ کے ساتھ جناب فاطمہ کلابیہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ توجہ رکھے گی عزیزان محترم، حاجتوں کے دروازوں میں 4 باب الحوائج کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں عرض کیا۔ 4 باب الحوائج ہیں۔ آئمہ کی فہرست میں پہلے باب الحوائج کا نام ہے موسیٰ کاظم، سرکار موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 12 اماموں میں، سب حاجتوں کے پورا ہونے کے دروازے مگر تخصص کے ساتھ۔ 7واں مولا، گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ 7واں مولا باب الحوائج ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب الحوائج حسین کی آغوش کا علی اصغر۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضور کے شاہ صاحب قبلہ کے یہ جو فتوے بازیاں ہوتی ہیں نا کہ اہل بیت کے دروازے پہ جا کے حاجتیں طلب نہ کرو، ان سے نہ مانگو، ان سے یہ نہ کرو، میں سوچتا ہوں کہ تم کیسے کہہ لیتے ہو کہ علی سے جا کے نہ مانگو؟ اس لیے کہ جس کے گھر کا چھوٹا علی باب الحوائج ہے،
اس گھر کا بڑا علی کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے؟ دوسرے باب الحوائج کا نام ہے شہزادہ علی اصغر. تیسرا باب الحوائج مرد نہیں ہے. تیسرا باب الحوائج عباس کی ماں فاطمہ کلابیہ ہے. علامہ کلباسی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ کیوں باب الحوائج ہوئی؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ کلابیہ جب علی کی زوجہ بن کے آئی تو بی بی نے آگے علی کی دہلیز پہ قدم نہیں ماتھا رکھا. اللہ اکبر. شہزادی نے پہلے اپنا ماتھا رکھا، پھر بی بی کا نام ادب و احترام سے لیا، پھر اولاد زہرا پر اپنے آپ کو فدا کر دیا کہ اللہ نے ان نسبتوں کے احترام کی وجہ سے عباس کی ماں کو باب الحوائج قرار دے دیا. حیران ہو گئے ہیں نا؟ خصائص عباسیہ حضرت ابراہیم کلباسی. توجہ فرما رہے ہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے جناب عباس کی ماں کا واسطہ دے کر مانگے تو خدا دعا کو رد نہیں کرتا. چوتھے باب الحوائج کا نام ہے عباس. توجہ ہے؟ عقد ہوا مولا متقیان سے. عقد کے بعد سیدہ حزام کے گھر سے علی مولا کے جنت نظیر گھر میں داخل ہوئے. سیدہ جب آئیں تو آتے دہلیز علی پر اپنے ماتھے کو رکھا جیسے مولا کے بیٹے بیٹیاں ملنے کے لیے آئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ملنے کے لیے آئے تو بی بی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، میرے بچوں دیکھو، میں تمہارے اوپر ماں بن کے نہیں. اب پتہ نہیں کون بیٹھا ہے جلسے میں کون نہیں بیٹھا، وقت تھم گیا ہے. بی بی فرماتی تم اولاد زہرا ہو، میری جرت نہیں ہے کہ میں تم پہ ماں بنوں، بلکہ میں تو بیٹا تمہاری خدمت گزار بن کے آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. توجہ ہے جی؟ زندگی گزرنے لگی. بڑی قریب سے میں زحمت تمام کر رہا ہوں. 4 شعبان 26 ہجری روز منگل اللہ نے فاطمہ کلابیہ کی آغوش میں قرآن وفا کو ظاہر کیا. اللہ اکبر. موضوع سے ادھر ادھر تو نہیں چلا گیا کہیں میں؟ مولا عباس موضوع ہے نا. فاطمہ کلابیہ کی آغوش میں مظہر بھائی قرآن وفا ظاہر ہوا. جیسے شہزادہ ظاہر ہوا تو مولا متقیان کو خبر دی گئی. حالات کیسے تھے، کیفیت کیسی تھی، کس حالت میں تھے؟ آنکھیں نہیں کھولی، روئے نہیں ہیں، ماں سے خوراک نہیں مانگی. علامتیں وہی تھی جو کعبے میں علی کی تھی. نہیں پتا مجھے، توجہ ہے؟ علامتیں وہی تھی سرکار جو مولا کی تھی. بی بی پریشان ہوئی. جیسے سیدہ پریشان ہوئی فوراً توجہ مولا متقیان آئے. بی بی نے جلدی جلدی بیٹا مولا کے ہاتھوں میں رکھا. امام نے قرآن ولایت نے قرآن وفا کی تلاوت شروع کی. کون بیٹھا ہے مجمع میں میرے عزیزو؟ اہل ولایت تشریف فرمائے. قرآن وفا کو پڑھنا شروع کیا. پھر بی بی کو دیکھا، جناب فاطمہ کو دیکھ کہتے آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ مولا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، رویا بھی نہیں ہے، تو ایسا بچہ تو زندہ نہیں رہتا. مولا خاموش ہوئے. دوسری طرف دیکھ کر کہتے میرے حسین کو بلاؤ. بیٹھے ہو یا نہیں؟ حسین مولا جیسے آئے، علی مولا نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھوں پہ عباس رکھا. تمہیں یاد ہے نا 16 رجب کا منظر کیا تھا؟ جیسے فاطمہ کی آغوش سے علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے تو علی نے آنکھیں کھولی. اسی طرح سے عباس جیسے حسین کے ہاتھوں پہ آئے تو عباس نے آنکھیں کھولی. مولا فرماتے فاطمہ دیکھو. پلٹ کے کہا کہ مولا اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کا علی ہے، اور علی جب تک محمد کے ہاتھوں پہ نہ آئے آنکھیں نہیں کھولی. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ آپ نے جشن والی صلوات پڑھی ہے نا؟ ویسے جشن کی صلوات ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ
غور فرما رہے ہیں؟ اب بی بی کہتی مولا میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ سرکار نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میں علی اس کا نام عباس رکھتا ہوں. توجہ رہے، بس سمیٹ دی گفتگو میں نے، اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینی. عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس. لسان العرب میں عباس کا معنی یہ لکھا ہے کہ عباس میدان کے اس شیر کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دوسرے شیر میدان چھوڑ دیں. شکیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں بحق کے باب الحوائج آسان فرمائے، آپ کے اہل و عیال پر اللہ رحمت نازل کرے، جتنے عزیز و تشریف فرماؤ اللہ سب کی معرفت میں، بصیرت میں، بصارت میں، رزق میں اضافہ کرے. بس یہ جملے سمیٹ لینا. عباس کسے کہتے ہیں؟ بتانا چاہتا ہوں. عباس اگر میرے ساتھ محو سفر ہو گئے ہو تو ایک تعبیر ہے، ایک نقشہ ہے، اسے محسوس کریں گے. اب لفظوں میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے مگر تعبیر کو سمجھیں گے. عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس شیر کی ایک مخصوص حالت کا نام ہے. جب اس حالت میں شیر آتا ہے تب اسے کہتے ہیں یہ عباس ہے. اور شیر کی پتہ نہیں کتنی حالتیں ہیں، ہر حالت کا نام مختلف ہے. ٹھیک ہے؟ شیر کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس حالت میں شیر کو اسد کہتے ہیں. آپ تھکیں گے، مجھے دکھ رہے گا، میں جشن کا اختتامی جملہ دے رہا ہوں. شیر جب اپنا پیٹ بھر کے سو جائے اس حالت میں شیر کو اسد کہتے ہیں. جب ہلکی ہلکی بھوک میں اس کی آنکھ کھلے اور وہ سوچے کہ شکار کرنا چاہیے اس حالت میں شیر کو اسد نہیں لیس کہتے ہیں. جب شیر بھوک کے عالم میں اپنا پہلا پنجہ جنگل میں رکھے اس حالت میں شیر کو لیس نہیں زیغم کہتے ہیں. جب شیر شکار کا ارادہ کر کے جنگل میں چلنے لگے اس حالت میں شیر کو زیغم نہیں زرغام کہتے ہیں. جب شیر شکار کو آنکھوں میں لے کے دوڑنے لگے جنگل میں، شکار کی جانب دوڑنے لگے اس حالت میں شیر کو زرغام نہیں بلکہ کسور کہتے ہیں. جب شیر بالکل دوڑتے دوڑتے شکار کو اپنی آنکھوں میں لا کر اپنا پہلا پنجہ شکار پہ ڈال دے اس حالت میں شیر کو کسور نہیں صفدر کہتے ہیں. عقیدے سنبھالنا، شکیل بھائی سے لے کے داں تک میری آواز جا رہی ہے. اب دیکھیے گا سلامی آپ نے کہاں دینی ہے جا کے عزیزوں. میں نے کہا تھا میں جلسہ اس منزل پہ لے کے جا رہا ہوں. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کربلا میں سرکار وفا کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے. توجہ، جب شیر اپنا پنجہ شکار پہ ڈال دے اسے قبضے میں لے لے مگر وہ اس حالت میں شیر کو صفدر کہتے ہیں. اور جب پوری قوت کے ساتھ شیر شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اس حالت میں صفدر نہیں حیدر کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس حالت میں شیر کو حیدر کہتے ہیں. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا نا، وہ کہا تھا نا علی مولا نے بھی، وہ جب آیا تھا کھڑکی سے جھانکنے والا ایک، وہ جسے دیکھ کر لوگ میدان سے چلے جاتے تھے کہ نہیں نہیں آپ نہ آئے ہم ہی چلے جاتے ہیں. اس جگہ میں آؤں، علی نے کہا آ جاؤ. آج وہ نہیں ہے، وہ آیا، اس نے کہا میں جانتے نہیں میں مرحب ہوں. علی فرماتے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مگر مجھے تو عباس بتانا ہے نا. عباس کسے کہتے ہیں؟ کہ شیر جب شکار کے لیے نکلے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، شیر شکار کا ارادہ کر کے بڑھے، بچہ باپ کے سامنے آئے اور کہے بابا آج آپ نہیں میں نے کہا تھا محسوس کرنا کیفیت کو. توجہ، بابا آج آپ نہیں آج میں عباس پڑھنے جا رہا ہوں. باپ کہے نہیں بیٹا تم چھوٹے ہو. بچہ اٹکیلیاں کر کے باپ کے سامنے کہے چھوٹا ہوں مگر بچہ تو شیر کا ہوں. چھوٹا ضرور ہوں مگر بچہ تو شیر کا ہوں. عزیز علماء فرماتے باپ اور بیٹے کی اس کشمکش کا نام ہے عباس. باپ اور بیٹے کی اس کشمکش کا نام ہے عباس. یہ کہاں کشمکش آئی؟ صفین کے میدان میں علی وارد ہو گئے. صفین کے، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں شجاعت کا. بس
راضی رہیے گا سرکار، وقت اب اضافہ یعنی اپنے پہ جبر کر رہا ہوں، توجہ رہے گی عزیزو۔ صفین میں علی مولا ہے، 11 سال کا عباس ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 59 یا 60 سال کے علی ہیں، کیونکہ ٹوٹل عمر مولا کی 63 سال ہے، اور 37 ہجری میں مولا نے صفین لڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 60 سال کے علی ہیں، مظہر بھائی 11 سال کے مولا عباس ہیں، توجہ رہے گی۔ اب علی کا یہ لال کتنا جوان تھا، علی کا، کیونکہ 11 سال بچپنا ہے، جوانی نہیں، علی کا یہ بچپن، ہائے ہائے میرا لفظ ہی نہیں لیا آپ نے، میں کیا کہہ گیا ہوں۔ علی کا یہ بچپن 11 سال میں اتنا بڑا تھا کہ 60 سال کے علی کی زرہ 11 سال کے عباس کو پوری آ گئی۔ میرے عزیزوں، میں تاریخ کو کہاں جا کے پڑھوں، ٹھیک ہے، ہاں 11 سال کے علی کے جسم پر، 11 سال کے عباس کے جسم پر 60 سال کے علی کی زرہ پوری آئی۔ علی مولا حملے کے لیے بھیجنا چاہتے تھے کسی کو، عباس کہتے بابا ہم مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا۔ عباس بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، کہا نہیں بابا مجھے اجازت تو دیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، عباس کو اپنے قریب بلایا۔ اب نقشہ تاریخ کا شاہ جی یہی ہے کہ سر سے مولا نے اپنا امامہ اتار کے عباس کے سر پہ رکھا، اللہ رے مقدر عباس کے جو دستار علی سر پہ رکھے ہوئے، ہاں دستار علی عباس کے سر پہ آئی، زرہ مولا نے عباس کو پہنائی، ذوالفقار علی نے عباس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ اللہ اکبر، خندق کا منظر آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ خیمے میں مصطفیٰ علی کو یوں ہی تو تیار کر رہے تھے، نبی نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، کمر بند نبی نے اپنا علی کی کمر میں باندھا، ذوالفقار علی کے ہاتھوں میں تھما کے نالین اپنی علی کو دی تھی۔ خندق میں، صفین میں وہ تبرکات علی نے عباس کو دیے۔ اور تاریخ کا نقشہ شکیل بھائی یہ ہے، جب مولا عباس جانے لگے نا تو علی مولا نے عباس کے چہرے پہ نقاب الٹ دی کہ بیٹا کسی کی نظر نہ لگے۔ عباس کو دلدل پہ سوار کر کے علی نے روانہ کیا، روانہ کر کے جیسے عباس میدان میں آئے، اب آنکھوں میں وہی ہیبت جو علی کی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا میں اب کس کیفیت میں پڑھ رہا ہوں عزیزو۔ علی عباس کی آنکھوں میں وہی ہیبت جو جنگ لڑتے ہوئے علی کی آنکھوں میں ہوتی تھی، عباس کے چہرے پہ وہی روب و دبدبہ جو وجہ اللہ کے چہرے پہ ہوتا تھا۔ یا جملہ بدل دوں، جلال خدا عباس کے چہرے سے نمودار ہوا، ہیبت الہیہ عباس کی آنکھوں سے ظاہر ہوئی، علی کا لال قدم بڑھاتا بڑھاتا میدان کی زینت بنا۔ توجہ رہے، اسی لیے تو میر انیس نے بھی کہا ہے نا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ توجہ ہے، عباس جیسے میدان میں آئے تو ابو شاشا شامی ایک پہلوان ہے، فقیر شام، ابو شاشا کے پاس آیا، کہا جاؤ اس کے مقابلے میں۔ اسے کہا اس کا وجود دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، بچوں سے میں نہیں لڑتا، میں 1000 پہلوان سے لڑتا ہوں، میرے ساتھ بیٹے کسی کو بھیج۔ آنن فانن ابھی، مگر جاہل تھا، نہیں جانتا تھا یہ قسیم النار والجنہ کا بیٹا ہے۔ ہاں اس کا ایک بیٹا آیا فنار، دوسرا فنار، 7 بیٹے فنار ہوئے۔ توجہ، 7 بیٹے فنار ہوئے، چہرے پہ نقاب تھی۔ کسی نے جا کے کہا تیرے 7 بیٹے مر گئے، اس نے کہا مر گئے؟ کون ہے یہ؟ شکیل بھائی تاریخ کہتی وزنی گرز اس نے اٹھایا، گرز کو گھماتا ہوا وہ میدان میں آیا۔ عباس نے اپنی آنکھوں کے درمیان اس کی تصویر کو دیکھا، علی کا بیٹا کرار کا کرار بیٹا، جری کا جری بیٹا، غیر فرار کا غیر فرار بیٹا، علی کی شجاعت کا وارث، ڈٹ کے وہی کھڑا تھا جس طرح مرحب کے انداز میں ابو شاشا نے عباس پہ حملہ کیا، علی کے لال نے وار کو ضائع کر کے ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری کو بے نیام کیا، بے نیام کر کے اتنی قوت کے ساتھ کہ جس طرح علی نے مرحب کے سر پہ ماری تھی، اسی طرح سے ابو شاشا کے سر پہ عباس کی تلوار کا لگنا تھا، وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ باقی لشکر لومڑی کی طرح
بھاگنے لگا. جب بھاگے تو ہر کوئی کہتا تھا بھاگو علی ہے، بھاگو علی ہے، بھاگو علی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. ابو شاشر اس کے 7 بیٹے فن نار و سکر ہوئے شاہ جی. باقی لشکر لومڑی کی طرح دم دھما کے بھاگنے لگا. چونکہ علی کی تو عادت ہے نا کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے. عباس ڈٹ کے کھڑا رہا. اب لشکر شکیل بھائی بھاگتا کہتے بھاگو علی ہے، بھاگو علی ہے، بھاگو علی ہے. اب جملہ سمجھنا عزیزو، عالم امکان میں عباس اس جری کا نام ہے جو اپنے ایک حملے سے دشمن کی صفوں میں علی علی کروا دے. اللہ اکبر. کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اللہ اکبر. توجہ غور فرمائیں گے عزیزو. روایت ہے کہ مالک ابن اشتر فوراً مولا علی کے پاس آ. مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا یہ کون گیا ہے جوان؟ سارا لشکر، علی کا اپنا لشکر پریشان ہے کہ یہ کون گیا ہے، یہ کون گیا ہے. مالک کہتے ہیں مولا یہ کون ہے؟ وہ میدان کا منظر تو دیکھیں، وہاں تو علی علی ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ مولا فرماتے اسے جاؤ کہو کہ بابا بلا رہے ہیں. تاریخ کے لفظ یہی ہیں عزیزو. جاؤ اسے جا کے کہو، جاؤ اسے جا کے کہو کہ بابا تمہیں بلا رہے ہیں. جیسے پیغام پہنچا، علی کے لال نے ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، عباس نے دلدل کو واپس کیا. اب تاریخ کے جملے جو صاحبان سیر بیٹھے ہیں، مطالعہ بیٹھے، وہ سمجھیں گے. سر پہ تھا امامہ، ٹھیک ہے. عباس مولا کی زلفیں لمبی تھیں، ٹھیک ہے، کالی زلفیں تھیں. چہرہ نورانی تھا. کتنا نورانی تھا پڑھ نہیں سکتا ہوں. کتنا نورانی تھا کہ یہاں سے، اللہ اکبر، یہاں سے سامنے امامے کے نیچے سے بالوں کی کچھ ایک لڑی نکل کر ماتھے پہ آئی ہوئی تھی. سفید پیشانی پر کالے بال، ہائے ہائے، سفید پیشانی پہ مڑے ہوئے کالے بال کسی چاند کا منظر دکھا رہے تھے. جیسے علی کا لال واپس ہوا، مولا نے عباس کو آتے دیکھا. علی لشکر سے آگے نکلے. آگے نکلنے کے بعد استقبال کر کے فوراً سینے سے لگا کے کہتے انتا کمرو بنی ہاشم. اللہ اکبر. حیدری انت کمرو بنی ہاشم. یہ ہے عباس جس پہ آل محمد ناز کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ آل محمد ناز کرتے ہیں. اسی لیے تو شہید محسن کے 4 مصروں پہ گفتگو روک رہا. وہ ایک وظیفہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو. اناد کہتے ہیں دشمنی کو، بغض ہو. عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. اور جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی، عباس کے پرچم کو سلامی دیا کرو. پروردگارہ بحق کے باب الحوائج، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو میرا مولا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. تجھے تیرے ولی کا واسطہ، اس شہزادے کی آمد کا واسطہ، ناصر حسین کا واسطہ، پروردگارہ ان عزیزوں کی جملہ حاجات اپنی بارگاہ سے پوری فرما. رب کریم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم اللہ شکیل بھائی اور ان کے خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس امام بارگاہ کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں پروردگاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما.
ان پروگراموں کے انعقاد میں جتنے مومنین کے ساتھ تعاون کرتے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مگر تجھے عطا کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ بحق کے باب الحوائج پروردگارہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرما، جتنے بیمار ہیں میرا مولا انہیں شفا عطا فرما۔ رب کریم ہمارے علم میں، عمل میں، بصیرت میں، معرفت میں، ایمان میں، ایقان میں پروردگارہ اضافہ فرما۔ رب کریم علماء کا سایہ سلامت فرما، مراج اعظام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سرزمین پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کریم اللہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔